ٹیکنالوجی کے خلاف ایک بے مثال کامیابی ہے جسے دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے بھی علم میں ہے کہ بھارت نے جو ان کے جہاز ہمیشہ کی طرح مار گرائے گئے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت نے وہ ڈینائل موڈ میں گئے۔ بھارت کے ساتھ یہ اشر ہے کہ مار کھائی بھی صحیح، وہ پائلٹ ان کے 3 مارے بھی گئے۔ وہ جہاز جو اربوں ڈالر میں نریندر مودی نے خریدے اور اس کے خریدنے کی کرپشن کی کہانیاں بھی جو ہے وہ کانگریس بھی ہائی لائٹ کرتی رہی اور دنیا بھر میں اس کا علم ہے لوگوں کو۔ اس جہاز کو جس طریقے سے ان کے 3 رائفل جہاز گرے اور باقی 2 اور مزید جہاز گرے، وہ بھارت کے لیے منہ پہ ایک تماچا تھا اور ایک شرمندگی کا باعث تھا۔ لیکن بھارت وہ ڈینائل موڈ میں رہا اور بھارتی میڈیا بھی اس کو جو ہے اس چیپٹر میں ڈسکس نہیں کری۔ لیکن جن کمپنیوں نے بنائے تھے وہ جہاز، ان لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے جو اس جہاز کی رائفل جہاز کی ایجیکشن سیٹس بناتی ہے۔ اگر آپ اس کی ویب سائٹ پر بھی چلے جائیں تو جو ایجیکشن سیٹس بنانے والے انہوں نے بھی اس کو جو ہے انہوں نے اپنے پورے واقعات کو کوڈ کیا ہے۔ تو 15 اپریل تک کے واقعات دیکھیے گا۔ 15 اپریل کے بعد 4 واقعات، جس میں ایک کوئی US میں کوئی جہاز کا ہوا تھا، کوئی کریش ہوا تھا، باقی 3 جو ہیں وہ بھارت کے یہ رائفل جہاز تھے۔ تو شواہد، ثبوت اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں بھارت کے کرسپونڈنٹس نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا۔ تو یہ بھارت کے منہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تماچا تھا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی پاکستان ایئر فورس کو کہ اس کے جوانوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستانیوں کو جو ہے کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاکستان کی اس لائن آف کنٹرول میں دہشت گرد انڈیا کی طرف سے جو لائن آف کنٹرول میں دہشت گردی کی گئی، وہ پاکستان نے اس کے جوابی کارروائیوں میں 40 سے 50 بھارتی فوجی جو ہیں وہ ان کے مارے بھی جا چکے ہیں اس وقت تک، جس کی بھی بھارت ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی شواہد اور ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں کہ 40 سے 50 بھارتی فوجی جو ہے اس جو بھارتی جارحیت کے جواب میں جو پاکستان نے ایکشن لیا اس پہ وہ مارے جا چکے ہیں۔ بھارت ہمیشہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے نقصان اور ناکامی کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ پرانا ٹرینڈ اور ٹریڈیشن بھی رہی ہے کہ بھارت کبھی بھی اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے نہیں کرتا جس طرح ان کا پائلٹ پاکستان میں گرا اور پھر اس کو انہوں نے ایوارڈ دیا تاکہ اس کو وہ ثابت کر سکیں کہ جی کو بہت بڑی کو فتح کر کے آیا، لیکن وہ اس کا جہاز بھی پاکستان میں گرا اور وہ خود بھی پاکستان سے ملا۔ جس طرح سے اس کو چھتڑ پڑے عوام کی طرف سے، باقیوں نے تو اس کو بڑا آنر دیا، لیکن عوام نے جس طرح اس کو چھتڑ مارے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور بھارت نے پھر اپنے اس پائلٹ ابھی نندن کو ویر چکر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پائلٹ کو جس کو سیک کرنا چاہیے تھا اس کو ویر چکر دیکھ کر بھی بھارت نے اپنی ایک امبیرسمنٹ کو مزید مضبوط کیا۔ 7 اور 8 مئی کی رات کو بھارت نے کشیدگی میں اضافہ جاری رکھا اور اس بار 3 قسم کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انتہا پسند مودی سرکار کا پہلا ہدف سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے۔ بھارت میں سکھوں اور ان کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے 3 مقاصد تھے۔ ایک، سکھوں کو ڈرانا، دوسرا ان حملوں میں پاکستانی حملہ ظاہر کر کے نفرتوں کو ہوا دینا، تیسرا ملبے کو پاکستانی طیاروں کے طور پر پیش کر کے دنیا کے سامنے اپنی فتح کا غلط اور جھوٹا تاثر دینا تھا۔ دہشت گرد بھارتی حکومت نے دوسرا ہدف پاکستانی فوجی تنصیبات ہیں تاکہ پاکستان کے دفاعی اور حملے آور صلاحیتوں کو کمزور کیا جا سکے۔ بھارتی حکومت کا تیسرا ہدف پاکستان کے شہری اہداف تاکہ عوام میں خوف اور مایوسی پیدا کی جا سکے۔ یہ بھارت کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام کوئی خوف میں نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی تمام دکانیں، کاروبار چل رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اس وقت وہ ڈرلز نہیں چل رہی جو کہ آپ کے بھارتی چینل دکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سول ڈیفنس کی ڈرلز چل رہی ہیں۔ اور کیونکہ جب پاکستان نے کہا کہ جی ہم اپنے جوابی کارروائی اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے، اپنے وقت کا تعین ہم خود کریں گے اور اپنے ٹارگٹ کا تعین ہم خود کریں گے۔ کل کی خبر یہ آ رہی ہے جو کہ مختلف جریدوں میں ہے کہ کل پوری رات ہندوستان میں لوگوں نے جاگ کر گزاری ہے، خوف میں گزاری ہے کہ کب جو ہے
ان کی باری آنے والی ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے ایک بار پھر مؤثر دفاعی رد عمل دیا اور زیادہ تر جو ڈرونز آج بھارت کی طرف سے چلائے گئے ان کو مار گرایا۔ اب تک پاکستان نے ملک بھر میں اسرائیلی ساختہ 25 بیروت ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ڈرون اڑانا آسان ہے لیکن اس کو مارنا غیر معمولی بات ہے۔ جو ہماری دفاعی افواج نے مہارت کا ثبوت دیا اور جس طریقے سے یہ جو ڈرونز پاکستان کی سول آبادیوں پر شہروں پہ جس طرح گرائے گئے، یہ شرمناک اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی اس طرح کی صورتحالیں ہوتی ہیں تو کبھی بھی سول لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن بھارت نے کم ظرفی کا، بزدلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے معصوم سویلین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو آج ناکامی ایک مرتبہ پھر ہوئی۔ جس طریقے سے ہماری فورسز نے ان کے ڈرونز کو گرایا، یہ ایک مرتبہ پھر بھارت کے لیے ناکامی ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف جارحیت کے 2 ہفتے لگائے۔ پاکستان اس بڑھتی ہوئی دشمنی کا جواب دے گا اور پاکستان جواب وقت اور جگہ کا انتخاب خود کرے گا جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ قوم کو اپنے مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ اس سے پہلے بھی ہماری افواج نے، ہماری فورسز نے پاکستان کا سر بلند کیا اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی پاکستان کی آرمی، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے۔ ایک اور چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت ناکامی انسانی کب ہوتی ہے؟ ناکامی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی اگلے کو، اپنی قوم کو اپنا موقف سننے نہیں دیتے۔ آج بھی پاکستان میں کسی بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ بھارتی نیوز کا ایکسیس آپ کے پاس ہے، بھارتی اینکرز کا ایکسیس آپ کے پاس ہے۔ بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کی پوری میڈیا کو بلاک کر دیا، پوری سوشل میڈیا میں ہمارے جو پاکستانی انفلوئنسرز ہیں ان کو بلاک کیا، اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بھارت چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ بھارتی عوام جو اس وقت مودی کی درندگی کی وجہ سے سفر کر رہی ہے ان کو وہ موقف مل سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے ایک لمیٹڈ انفارمیشن کا ایکسیس بھارتی عوام کو دیا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب چیزیں مل رہی ہیں، جو بھارتی عوام کو اس وقت لمیٹڈ ایکسیس ہے، وہ لمیٹڈ ایکسیس یہ کہ جو صرف ان کو بھارت دکھا رہا ہے وہ صرف وہی دیکھ پا رہے ہیں، لیکن جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ بھارتی عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی سوچ بھارت کی ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ بھارتی عوام کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے، جس طرح ان کے جہاز گرائے گئے، جس طریقے سے ان کی وہ جو چیک پوسٹ تھیں جہاں پہ وہ دہشت گرد بھارتی فوجیں موجود تھیں ان کو نقصان پہنچا، یہ سارے نقصانات وہ بتانا نہیں چاہتے۔ تو ایک طرف نقصان بھی کر رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز کے ان کے جہاز جو کہ نریندر مودی نے ایک بہت بڑی کرپشن کے عوض لیے، جس کی شواہد ثبوت انکوائری تو خود یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود بھارتی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں، آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارتی نیریٹو کی ناکامی ہے، کیونکہ نیریٹو کی جیت وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا موقف بھی دیں اور اگلے کا موقف بھی سنیں۔ پاکستان میں اس وقت آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، آرمی چیف، نیول چیف، ایئر فورس چیف اور جتنی بھی حکومتیں اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب متحد ہیں۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے جو اسمبلی کے فلور پہ بات کی اس کی بھی تعریف کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی، تو اس وقت پوری قوم ایک ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک ریلی اور پیپلز پارٹی نے ایک ریلی کا انعقاد کیا کراچی پریس کلب میں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، اے این پی، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی۔ تو اس وقت پوری قوم متحد ہے، قوم کا بچہ بچہ، قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ صرف ایک قوم ہے، کوئی اس وقت آپس میں تفرقہ نہیں ہے، کوئی آپس میں دو رائے نہیں ہے، صرف ایک ہی سب کا مقصد ہے، ہم سب کو دعاؤں کے ساتھ، ہم سب کو اپنی سپورٹ کے ساتھ پاک فوج کا، پاک نیوی کا، پاک ایئر فورس کا ہمیں سپورٹ کرنی ہے۔ اور یہ بھارت کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کھلا میسج بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف آپ ہمارے
جو وردی پہننے والے ہمارے افسران ہیں یا ہمارے جوان ہیں ان کے نمبرز پہ نہیں جائیے گا. اس قوم کا ایک ایک بچہ, پاکستانی قوم کا ایک ایک فرد اس وقت وہ مجاہد ہے. پاکستانی قوم کا ایک ایک فرد بارڈر پہ لڑنے کے لیے تیار ہے, اور ہر جگہ پہ بھارتی جارحیت, بھارتی شرنگیزی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار. اور پوری قوم اس وقت سپورٹ کرتی ہے اپنے آرمڈ فورسز کو. پوری قوم اس وقت جو ہے وہ یک آواز ہے کہ ہر حال میں بھارت کو شکست دیں گے. پاکستان جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ امن کا دامن چھوڑا جائے, پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے, وہ ملک جو امن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا, لیکن جو جارحیت شروع کی گئی تو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب پوری 24 کروڑ عوام بھارت کو دے گی, نریندر مودی کو دے گی. کیونکہ نریندر مودی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ وہ شخص تھا وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کا امریکہ میں جانے پہ اس پہ پابندی تھی. امریکہ میں جس طریقے سے دہشت گردوں کے داخلے پہ پابندی ہے یا ایکسٹریمسٹ کے داخلے پہ پابندی تھی, نریندر مودی جو کہ انفارچونیٹلی ابھی پرائم منسٹر آف انڈیا ہے, اس کے جانے پہ بین تھا. تو نریندر مودی پہ جو بین تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ شخص, اس کا جو ذہنی توازن تھا وہ دہشت گردی کی طرف تھا, وہ ایکسٹریمزم کی طرف تھا. یہ بھارت کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان معصوم بھارتیوں کا یہ بیڈ لک ہے کہ اس طریقے کا کرمنل مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص اس وقت بھارت کا وزیر اعظم ہے, جس کا جنگی جنون, جس طریقے سے پلوامہ میں ڈرامہ کر کے کوئی شواہد نہیں تھے, انہوں نے معصوم کشمیریوں پہ ظلم کیے, اسی طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے پورے پاکستانی قوم کی جانب سے کہ ہم اپنے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کشمیری جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بھارت جو کہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولیشن کے تحت کشمیریوں کو حق خدا رعایت دے, اور وہاں پہ جتنے بھی مائنورٹیز ہیں, مسلمان اور سکھ, ان پہ مظالم بند کرے. جس طریقے سے کینیڈا میں دہشت گردی کر کے سکھوں کا قتل عام بھارتی حکومت نے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے تحت کیا, اس سے بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جانا چاہیے. پاکستان اور پاکستانی متحد ہو کر بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے, اور پاکستان اور پاکستانی ہر محاذ میں اپنے مسلح افواج کے ساتھ, اپنی مسلح فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پائندہ باد. یہ بتائیں کہ اگر یہ جنگ بڑھتی